السلام علیکم. 9th کلاس سبجیکٹ ہے آپ کا بایو اور چیپٹر نمبر 3 ہے. ٹاپک ہے آپ کا کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی. کنزرو کرنا یعنی محفوظ کرنا، بچانا، ٹھیک ہے، کس کا؟ بایو ڈائیورسٹی یعنی ورائٹی آف پلانٹس اینڈ ورائٹی آف اینیملس کو. تو کس طرح جو ہے وہ بایو ڈائیورسٹی کو کنزرو کیا جائے اور کس طرح اس کے لاس کو یا اس کے خطرے اس کے تھریٹ کو جو ہے وہ سے بچایا جائے بایو ڈائیورسٹی کو. کیونکہ ایک ایکو سسٹم میں ہر چیز کا بیلنس ہونا، سٹیبل ہونا یا مینٹین ہونا ضروری ہوتا ہے. دنیا کا نظام یا دنیا کا سسٹم یا نیچر کا سسٹم یا کائنات کا سسٹم جو ہے وہ ایک بیلنس سسٹم سے چلتا ہے کہ کسی ایک کا بھی لاس جو ہے وہ ڈسٹرب کر سکتا ہے کسی بھی ایکو سسٹم یا کسی بھی بیلنسنگ سسٹم کو. ٹھیک ہے، ایکو سسٹم کے بارے میں آپ کو چیپٹر نمبر 1 میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں میں کہ ایکو سسٹم ایک ایسا بیلنسنگ نظام ہے، ایسا ایک طریقہ ہے یا ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں جو ہے وہ بایوٹک اینڈ اے بایوٹک جو کمپوننٹ ہے نیچر کے، یعنی لیونگ اور نان لیونگ تھنگ جو ہیں وہ نیچر میں جو ہیں وہ بیلنس رہتے ہیں. ادروائز کسی ایک کا بھی جو ہے لاس ہونا یا اس کو تھریٹ ہونا جو ہے وہ اس سسٹم کو خراب کر سکتا ہے یا اس سسٹم کو ان بیلنس کر سکتا ہے، جس سے جو ہے وہ نیچر بری طرح متاثر ہوگی. اور یہ آج کل آپ دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح ہیومن ایکٹیویٹی جو ہے وہ پولوشن کا جو ہے وہ سبب بن رہی ہے ڈیو ٹو لاس آف بایو ڈائیورسٹی یا لاس آف یا ان بیلنسنگ آف ایکو سسٹم. ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ. Come to the topic, loss of biodiversity increase day by day. What is the reason of loss of biodiversity? The main reason یا the main cause of human action یعنی انسان کے جو عمل ہیں، جو کام ہیں انسان کے، وہ اس بایوڈائیورسٹی کو زیادہ تر متاثر کر رہے ہیں. ایک تو قدرتی بھی کچھ کلائمیٹ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اسپیشیز، اس کے علاوہ کچھ زیادہ تر جو ہے وہ ہیومن ایکٹیویٹیز یا ہیومن ایکشن جو ہیں وہ اسپیشیز کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں یا ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں یا ان کے لیے تھریٹن یا خطرہ بنے ہوئے ہیں. نو ڈیو ٹو دس ہیومن ایکشن، ٹھیک ہے، اسپیشیز کو جو خطرہ ہے وہ دو طرح سے خطرہ ہے. دو طرح سے خطرہ کیا ہے کہ ایک ہے ایکسٹنکٹ اسپیشیز، ناپید نسل، اور ایک ہے انڈینجر اسپیشیز یعنی ایسی نسل جو خطرے میں ہے. ناپید یعنی جو تقریباً ختم ہو چکی ہے اسپیشیز، یعنی اس کا نسل کا سمجھ لیں کہ اگر کچھ زندہ ہیں لیکن اس کی جو آنے والی نسل جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، وہ نسل اب آگے نہیں بڑھ رہی یا ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے اسپیشیز کالڈ ایکسٹنکٹ وین دیر از نو ڈاؤٹ، جب کوئی بھی ایسا شک نہ ہو، ٹھیک ہے، دیٹ لاسٹ انڈیویژول آف دیٹ اسپیشیز، کہ اس نسل کا آخری فرد یا آخری اسپیشیز یا آخری آرگنزم جو ہے ڈائڈ، مر چکا ہے کسی بھی ایکو سسٹم میں، یعنی یہ نسل تقریباً جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے یا بالکل ختم ہونے کے قریب ہے. یعنی اسپیشیز از کالڈ ایکسٹنکٹ، یعنی ایک نسل جو ہے وہ ناپید کہلاتی ہے جب اس کا لاسٹ انڈیویژول کے بارے میں کوئی شک نہ رہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں یا کسی بھی نیچر میں کسی بھی دنیا کے کسی بھی سسٹم میں وہ جو ہے وہ یا علاقے میں وہ اسپیشیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور وہ اس ایکو سسٹم کا حصہ ہے.
تو ایسی اسپیشیز کو ہم ناپید یا کرتے ہیں، جیسے کہ بلائنڈ ٹائیگر، ون ہارن رینوسورس سیروس، یعنی شیر، ٹائیگر، یہ جو ہے اب یہ تقریباً آرگنزم جو ہیں وہ ناپید ہو چکے ہیں، یا کچھ بچے ہوں گے تو کہیں نظر آتے ہوں گے، یعنی ان کی آگے نسل جو بڑھنے کی ایک کریکٹرسٹک ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انڈینجر اسپیشیز کے۔ انڈینجر اسپیشیز وہ ہیں جو ابھی تک نیچر میں موجود تو ہیں لیکن وہ خطرے میں ہیں۔ کچھ یہ بھی ایسی اسپیشیز ہیں جو تقریباً ختم تو نہیں ہوئی ہیں لیکن وہ خطرے میں ہیں۔ اسپیشیز از کالڈ انڈینجرس when it is at risk of extinction in a near future، ٹھیک ہے، فیوچر میں نیئر فیوچر یعنی جس کا خطرہ ہے کہ وہ فیوچر میں جو ہے وہ یا مستقبل میں ان کی جو لاسٹ جو ان کی اسپیشیز ہے وہ خطرے میں ہیں، یعنی ان کا ناپید ہونے میں یا ختم ہونے میں ان کے لیے رسک ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں وہ اب اسپیشیز موجود ہیں لیکن فیوچر میں یا مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ وہ اسپیشیز جو ہیں وہ زندہ نہ رہیں یا ان کی نسل آگے نہ بڑھ سکیں، وہ خطرے میں ہیں اور ان کو بچانا ضروری ہے، جیسے ایشیاٹک چیتا، سویمپ ڈیئر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انڈین وائلڈ ایس یعنی جو گدھا ہے جنگلی، تو وہ تقریباً یہ جو آرگنزم ہیں یا جاندار ہیں یا لیونگ اینیمل ہیں، یہ تقریباً جو ہیں وہ خطرے میں ہیں۔ یہ بھی اگر ان کو بچایا نہ گیا یا ان کو کنزرو نہ کیا گیا تو ان کا ناپید ہونا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے۔ تو یہ تھی بایو ڈائیورسٹی آف کنزرویشن آف نان امپیکٹ آف ہیومن بینگ آن بایو ڈائیورسٹی۔ اب جو بھی آپ کو میں بتا رہی تھی کہ کس طرح کنزرو کیا جا سکتا ہے اور کیا ہیومن ایکشن ہے دیٹ امپیکٹ دا بایو ڈائیورسٹی، جو اثر انداز ہو رہے ہیں کس پر، بایو ڈائیورسٹی پر، تو اس سے ہمیں کیا جو ہے وہ لاس ہو رہا ہے اور کیا خطرہ ہو رہا ہے یا آرگنزم کو کیا خطرہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ خطرہ جو ہے وہ خالی جانوروں یا اینیملز کو نہیں ہے بلکہ ہیومن بینگ پر اپنا بھی بہت سے جو ہے وہ امپیکٹ ہو رہے ہیں اس بایو ڈائیورسٹی کے تھریٹن سے یا لاس سے۔ اس کے لیے ہم تھوڑا سا لاسٹ میں یا پریویس میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً کافی سال پہلے یا گزشتہ صدیوں سے اب تک جو آبادی تھی تقریباً 10,000 سال پہلے جو آبادی تھی دنیا میں، تو جو پاپولیشن تھی وہ تھی 5 ملین پیپل، یعنی اس دنیا میں تمام دنیا میں جو لوگ رہتے تھے وہ تقریباً کتنے تھے، 5 لاکھ، یعنی 50 لاکھ بنیں گے یہ، تو 50 لاکھ جو ملین لوگ تھے اس دنیا میں تھے۔ لیکن 10,000 سال گزرنے کے بعد آج کی تو بات نہیں کرتی، یہ جب سے یہ کتاب جب لکھی گئی اس وقت پھر بھی آبادی جو تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، تو اس وقت کا وہ ذکر کر رہا ہے کہ تقریباً 600 ملین پیپل جو ہیں آج اس دنیا میں موجود ہیں، جو کہ ایک لارج پاپولیشن ہے، اور یہ لارج پاپولیشن، ٹھیک ہے، ڈیو ٹو دس لارج پاپولیشن دیر از اے تھریٹ ٹو دا سروائیول آف بایو ڈائیورسٹی۔ تو بایو ڈائیورسٹی کی بقا کو یا ان کی زندگی خطرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا امپیکٹ جو ہے بہت سی چیزوں پر یا بہت سی نیچرل چیزوں پر ہوتا ہے، جیسے کچھ امپیکٹ جو ہیں وہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، وہ ہے ہیبیٹیٹ لاس، جیسے بہت سے جانوروں کا جب آپ اپنی ریزیڈیشن کے لیے رہائش کے لیے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ کلٹیویشن کرتے ہیں، ڈیفورسٹیشن کرتے ہیں، یا جو ہے لینڈ کی جو ہے وہ
ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہاؤسنگ کے لیے، تو جس سے بہت سے جانوروں کا یا جو برڈز وغیرہ ہیں یا اینیملز ہیں ان کا ہیبیٹیٹ یا مسکن جو ہے وہ لاس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جانور ہیں یا یہ اینیمل یا یہ برڈ جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک قسم کی ہمارے ایکو سسٹم میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں، یعنی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیفورسٹیشن بھی جنگلات کی کمی، یعنی جنگلات کو کاٹنا، تو ایک لاس یہ بھی ہوتا ہے when there is a اوور پاپولیشن، اور جب زیادہ آبادی ہو جاتی ہے، حد سے زیادہ آبادی ہو جاتی ہے تو ہمیں بہت ہاؤسنگ کے لیے یا اپنے شہروں کو اپنے قصبوں کو آباد کرنے کے لیے بہت سی جنگلات کو جو ہے اس کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے یا اس کو جو ہے وہ انکلٹیویٹڈ کرنا پڑتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ بھی ایک قسم کا جو ہے وہ لاس آف ہیبیٹیٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اوور ہنٹنگ ہے کہ جو ہیومن بینگ ہیں وہ ایسے ایسے جانوروں کا شکار کرتے ہیں جو کہ خوبصورتی میں بھی اور ایکو سسٹم میں بھی ایک جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو انلیگلی یا اللیگلی جو ہے اللیگلی وہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اوور ہنٹنگ کرتے ہیں، جس سے جو ہے وہ لاس ہوتا ہے اور جس سے ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ پولوشن جو ہے، پولوشن ایک بہت بڑا جو ہے ایلیمنٹ ہے جو ڈسٹرب کرتا ہے ایکو سسٹم کو، تو جس کی ایکو سسٹم کے ڈسٹرب ہونے کا مطلب ہے دیر از اے امپیکٹ آن دا plants and animals, that means there is an impact on biodiversity. No, climate change یعنی ہیومن امپیکٹ کے علاوہ جو جو پولوشن ہے یا جو ہیومن ایکٹیویٹی ہے وہ نہ صرف ان چیزوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے یا ان چیزوں کے لیے تھریٹن ہے، بلکہ وہ کلائمیٹ چینج کی بھی ایک ریزن بن رہی ہے، جس سے موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جیسے کہ گرمی بڑھنے سے جو ہے وہ کلائمیٹ پر ایک جو ہے یا آپ کہہ لیں پولوشن ہونے سے ایک قسم کا جو ہے وہ کلائمیٹ پر اثر ہوتا ہے، جس سے موسم میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ موسم کی تبدیلی جو ہے وہ جو ہے سیلاب کا سبب بنتی ہے یا سائیکلون کا سبب بنتی ہے، جس سے بایوڈائیورسٹی جو ہے اس پر بھی امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو ڈیو ٹو دیز ریزنس رزلٹ یہ ہوا کہ کوز آف ایکسٹنکشن آف اسپیشیز، یعنی بایوڈائیورسٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کو تھریٹ ہے، اور اس کے علاوہ اسپیشیز جو ہے وہ ایکسٹنکٹ ہوتی جا رہی ہے اس نیچر سے۔ سو دس از آل اباؤٹ امپیکٹ آف ہیومن بینگ۔